حریت و حمیت کا ایک باب ہوا تمام۔ تحریک آزادی کشمیر کے روح رواں سید علی گیلانی منو مٹی تلے جا سوئے۔ مودی سرکار سید علی گیلانی کے جنازے سے بھی گھبرا گئی۔ سری نگر کے شہداء قبرستان میں تدفین نہ کرنے دی۔ عوام کی شرکت روکنے کے لیے رات کے اندھیرے میں جنازہ ادا کرنے پر مجبور کیا گیا۔ پاکستان کی بھارتی فورسز کی جانب سے سید علی گیلانی کا جسد خاکی قبضے میں لینے کی مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ کہتے ہیں عالمی برادری غیر انسانی رویے پر بھارت کا احتساب کرے۔ اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قومی اسمبلی کے سبزہ زار میں سید علی گیلانی کی غائبانہ نماز جنازہ کی ادائیگی۔ صدر مملکت، چیئرمین سینٹ، صدر اور وزیر اعظم آزاد کشمیر اور وفاقی وزراء کی شرکت۔ لاہور اور پشاور سمیت دیگر کئی شہروں میں بھی غائبانہ نماز جنازہ ہوئی۔ صدر مملکت کہتے ہیں سید علی گیلانی جیسے لوگ کشمیر میں پیدا ہوتے رہیں گے۔ آزاد کشمیر کے صدر اور وزیر اعظم کا بھی سید علی گیلانی کو خراج عقیدت۔ پاکستان میں قومی پرچم سرنگوں، آزاد کشمیر میں عام تعطیل۔ وزیر اعظم کا جرأت مندانہ جد و جہد پر علی گیلانی کو سلام۔ کہا سید علی گیلانی نے قید و بند کی اذیتیں برداشت کیں لیکن پرعزم رہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا بھی سید علی گیلانی کے انتقال پر اظہار افسوس۔ کہا علی گیلانی کا خواب اور مشن کشمیریوں کے حق خود ارادیت تک زندہ رہے گا۔ وہ جو کہتے تھے ہم سڑکیں بنا رہے ہیں اور ساری سڑکوں کے اوپر ووٹس لیتے تھے، اس کے مقابلے میں جو اب کیا جا رہا ہے یہ ویسے فواد چودھری آپ کو یہ پروجیکٹ زیادہ کرنا چاہیے۔ کوئی کسی کو پتہ نہیں ہے کہ 3 گنا زیادہ ان سے اب تک سڑکیں بنا چکے ہیں اور انشاءاللہ ان سے سستی بھی، کیونکہ وہ سڑکوں کی کمیشن وہ لنڈن میں فلیٹس نہیں لیے جائیں گے ان سے۔ سستی سڑکیں تعمیر کی کیونکہ کمیشن سے لندن میں فلیٹ نہیں بنانے۔ گزشتہ ادوار میں بنائے گئے موٹر ویز سے ملک کو زیادہ فائدہ نہیں ہوا۔ گزشتہ دور کی نسبت 3 گنا زیادہ سڑکیں بنا چکے ہیں۔ وزیر اعظم کا سیالکوٹ کھاریاں موٹر وے کے سنگ بنیاد کی تقریب سے خطاب۔ کہتے ہیں ہماری موٹر ویز بننے سے سیاحت کو ترقی ملے گی، باہر سے ڈالر آئیں گے۔ سوات موٹر وے نے سیاحت کے لیے دروازے کھول دیے۔ عید کے دنوں میں 47 لاکھ گاڑیاں وہاں گئیں۔ لانگ مارچ کا وقت نہیں ہے، لیکن اگر وہ بضد ہیں کہ انہوں نے کرنا ہے بڑے شوق سے کریں۔ میں واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کسی شخص کو بھی انتشار، خلفشار اور اس ملک کے امن و امان سے کھیلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ موجودہ وقت لانگ مارچ کا نہیں، بیٹھ کر بات کرنے کا ہے۔ کسی کو لانگ مارچ کرنا ہے تو شوق سے کرے، قانون اپنی ذمہ داری نبھائے گا۔ شیخ رشید کہتے ہیں قومی مفاہمت کے لیے تیار ہیں، حکومت کے دروازے کھلے ہیں، اپوزیشن کو بات کرنا پڑے گی۔ افغانستان کی صورتحال پر بھارت میں صف ماتم بچھی ہے۔ کوئی امریکی پاکستان میں نہیں، جو آئے تھے وہ چلے گئے۔ چمن بارڈر کو بند کر دیا۔ Taliban are in talks with Afghan leaders on the future political setup. We wish them success. Extremely important for the international community to remain engaged with Afghanistan. افغانستان میں بظاہر خانہ جنگی کا امکان ٹل گیا۔ طالبان سیاسی نظام سے متعلق افغان رہنماؤں سے بات چیت کر رہے ہیں۔ افغان قیادت کو سیاسی تصفیے کی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں عالمی برادری افغانستان کی مدد کرے، نازک مرحلے پر افغان عوام کو تنہا نہ چھوڑا جائے۔ پاکستان سہولت کار کا کردار جاری رکھے گا، ہمارے کردار کو ضامن کے طور پر غلط انداز میں محمول نہ کیا جائے۔ پاکستان کے خلاف ٹویٹر ٹرینڈز چلائے گئے، سازشوں پر آنکھیں بند نہیں کر سکتے۔ وفاقی وزیر فواد چودھری کہتے ہیں ٹرینڈ افغانستان سے چلائے گئے، سہولت کاری را کر رہی تھی، میڈیا وار گیم چل رہی ہے، سی پیک کے خلاف آرٹیکل چھپتے ہیں مگر ہمارا موقف نہیں آتا۔ میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا فریم ورک تیار کیا اور متعلقہ تنظیموں سے کمنٹس مانگے۔ وزیر اعظم چاہتے ہیں اتفاق رائے سے آگے بڑھیں، میڈیا ورکرز کے حقوق اور جھوٹی خبروں پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی بھارتی ڈیلٹا ویرینٹ تیزی سے پھیل رہا ہے، مریضوں کے اسپتالوں میں داخل ہونے کے امکانات بڑھ رہے ہیں۔ وفاقی وزیر اسد عمر کہتے ہیں ابھی اسپتال اور انتہائی نگہداشت کے مریضوں کی تعداد کووڈ کے آغاز سے سب سے زیادہ ہے۔
برائے مہربانی SOPs پر عمل کریں اور ویکسین لگائیں۔ ملک میں کورونا کے مزید 89 مریض انتقال کر گئے، 4103 نئے کیس رپورٹ۔ ٹیسٹ مثبت آنے کی شرح 6.6% رہی۔ مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد کورونا میں مبتلا۔ کورونا کے باعث سندھ میں 5 لاکھ بچوں نے سرکاری اسکولوں کو خیر باد کہہ دیا۔ انرولمنٹ 46 لاکھ سے کم ہو کر 41 لاکھ ہو گئی۔ صوبائی حکومت بچوں کو واپس اسکول لانے کے لیے کوئی مہم نہ چلا سکی۔ صنعتی ترقی کے لیے سرمایہ کاروں کی راہ میں حائل رکاوٹیں ختم کر رہے ہیں۔ سرمایہ کاروں کے لیے ہر ممکنہ آسانی پیدا کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ پورٹل کے حوالے سے اسٹیک ہولڈر سے مشاورت اور رابطے کو یقینی بنایا جائے۔ وزیر اعظم کی اسپیشل اکنامک زون سے متعلق اجلاس میں گفتگو۔ ون ونڈو سروسز پورٹل کے قیام میں عملی پیش رفت پر بریفنگ دی گئی۔ چیئرمین نیب کو توسیع نہیں ملنی چاہیے، توسیع ملی تو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بلائیں گے۔ رانا تنویر کہتے ہیں چیئرمین نیب کو حساب دینا ہوگا، ہمارا نیب سے مقابلہ نہیں، ان کے پاس زیادہ طاقت ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے بینک اور پاکستان پوسٹ کے معاہدے کی شفافیت پر سوال اٹھایا۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے فائل پر لکھ کر بھیجا کہ معاملے کو نہ اٹھائیں۔ گریٹر اقبال پارک میں بدسلوکی خاتون نے مزید 2 ملزمان کو شناخت کر لیا۔ اب تک شناخت کیے گئے ملزمان کی تعداد 8 ہو گئی۔ خاتون کا کہنا ہے واقعے میں 12 سے 15 ملزم شامل تھے۔ پولیس کے مطابق کیس کے 96 ملزمان سے متعلق شواہد موجود ہیں۔ لاہور کے علاقے گجرپورہ میں 2 لڑکیوں سے مبینہ زیادتی کے کیس میں نیا موڑ۔ گرفتار فیکٹری مالک کے مطابق دونوں لڑکیوں کو پارٹی میں ڈانس کے لیے لایا گیا۔ پیسوں کے معاملے پر جھگڑا ہوا اور لڑکیوں نے زیادتی کا الزام لگا دیا۔ پنجاب حکومت خواتین کے لیے بہتر ماحول بنائے، پابندیاں نہ لگائے۔ پارکوں میں خواتین کے لیے وقت کا تعین تعجب کی بات ہے۔ پنجاب کے پارکوں میں خواتین کی انٹری کے اوقات کار پر شیریں مزاری کی تنقید۔ سینٹ کی انسانی حقوق کمیٹی کے اجلاس میں خواتین پر پابندی کے بجائے سنگل افراد کے داخلے پر پابندی لگانے کی تجویز۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں رم جھم، کہیں ہلکی کہیں تیز بارش۔ میرپور خاص سانگھڑ حیدرآباد میں بھی بارش کا امکان ہے۔ بل بورڈ اور ہورڈنگز کو فوری طور پر ہٹایا جائے۔ PDM میں سندھ نے الرٹ جاری کر دیا۔ سندھ ہائی کورٹ نے کمشنر کراچی کو 1 ماہ میں دودھ کی قیمتوں کے تعین کا حکم دے دیا۔ ریمارکس دیے فوڈ اتھارٹی سو رہی ہے، شہری کیمیکل ملا دودھ پینے پر مجبور ہیں۔ عدالت کی قیمتوں کے تعین کے لیے اثر نو طریقہ کار بنانے کی ہدایت۔ ڈاکٹر صاحب ایک معزز آدمی لگ رہے ہیں، سچ بولیں گے؟ جی بولیں۔ غیر قانونی ہائیڈرینٹ بنوانے کے پیسے نہیں لے رہے تھے آپ ان سے؟ بالکل بالکل یہ میں آپ کے کہنے پہ میں ان کو دے رہا ہوں، یہ لے بھائی امانت، ٹھیک ہے سردار بھائی، یہ میں نے آپ کو ابھی 50 ٹوکن دیا ہے، ٹھیک ہے، اور 29.5 کی جو فائل ہے نا وہ میں کل آپ کے حوالے کروں گا، میں تابعیض فائل سے آ کے نہیں لے۔ کراچی والوں کو پانی سے محروم رکھنے کا کروڑوں کا دھندا، واٹر بورڈ والے غیر قانونی ہائیڈرنٹ 30 لاکھ روپے میں بیچتے ہیں۔ ARY نیوز کے اینکر اقرار الحسن نے بھانڈا پھوڑ دیا۔ انجینئر تابش نے 30 لاکھ کی ڈیل کی، ویڈیو شواہد حاصل کر لیے گئے، 50,000 بطور ٹوکن دیے گئے، فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے۔ لاہور میں پسند کی شادی کے بعد بیوی کا عدالت میں والدین کے ساتھ جانے کا بیان، دل برداشتہ شوہر کی ضلع کچہری کی چھت سے چھلانگ لگانے کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ شوہر بیوی کے غم میں احاطہ عدالت میں سر دیواروں میں مارتا رہا۔ کے الیکٹرک نے بعض پلانٹس پر میرٹ آرڈر کو نظر انداز کیا، ایفیشینٹ پاور پلانٹس کو بھی مکمل استعداد پر نہیں چلایا۔ کرنگی کمبائنڈ سائیکل پلانٹ کو گیس کے بجائے ہائی سپیڈ ڈیزل پر چلایا۔ نیپرا نے کے الیکٹرک کی درخواست پر سوالات اٹھا دیے، کہا کہ الیکٹرک کے مسائل کا خمیازہ صارف کیوں بھگتے، ایشوز کو دیکھے تو ماہانہ ایڈجسٹمنٹ 4 پیسے بنتی ہے۔ کے الیکٹرک نے بجلی 55 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی درخواست کی تھی۔ اور متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2142 درہم ہو گئی۔ 1 گرام سونا 214 درہم، 1 ملی گرام سونا 21 فلس کا ہے۔
अस्सलाम वालेकुम, AR1 न्यूज़ में खुश आमदेद। मैं हूँ ज़िशान मलिक और मैं हूँ ज़ारा अंसारी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।